یہ وسواس کسے کہتے ہیں؟ اتنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے، الفاظ نہ سنے، یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم۔ الفاظ سنائی نہ دے، مفہوم منتقل ہو جائے۔ یہی جس طرح لفظ وحی ہے، اسی لیے لیوحون، یہ شیاطین جن و انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ تو لفظ وحی اور وسوسے میں بہت قرب ہے۔ وحی بھی ہے الاعلام بالسر والخفا، بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات کسی کے دل میں منتقل کر دینا، دل میں اتار دینا، کوئی بات بتا دینا، سمجھا دینا۔ یہ وحی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے، عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وسوسہ، کسی کے اندر کوئی خیال، کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر اس کے کہ کوئی بات سننے میں آئے، کوئی کلام جو ہے وہ سماعت کے مرحلے سے گزرے، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے، ابھر جائے، مشتعل ہو جائے، یہ وسوسہ۔ لفظ وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسہ اسم ہے اور وسواس بھی اسم ہے۔ یہ لفظ کیوں آیا یہاں؟ ایک تو یہ کہ بطور اسم جب اس کو لایا گیا تو اس شخص کی، اس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجسم وسوسہ ہو، جس کا شغل ہی وسوسہ کرنا ہے، گویا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا، اسم کے طور پر لے آیا گیا وسواس۔ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانا، بلکہ اس کے ساتھ الٹے پاؤں۔ آپ آگے بڑھے، کہیں جھانکا آپ نے، کہیں خطرہ نظر آیا تو آپ الٹے پاؤں اور دبے پاؤں بغیر آہٹ کے واپس ہٹ گئے، یہ خنس ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں آیا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ ستارے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ الوسواس الخناس، یہاں پر اس شیطان لعین اور شیطان رجیم کے لیے گویا کہ یہ اس میں معرفہ کی شکل میں آیا، وہ ہستی، وہ ذات جس کا کام ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کا مشن ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کی زندگی کا مقصود ہی یہ ہے۔ اس لیے کہ وہ شیطان لعین جس کے ساتھ جو معاملہ حضرت آدم کا اور اس کا ہوا، قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا ہے۔ اس مضمون کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجیے۔ ایک ہی واقعہ آدم و ابلیس کے مابین جو بھی ماجرا ہوا 7 سورتوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، 7 جگہ۔ وہ یہی تھا، وہ تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ تکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے گارے سے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انکار کیا۔ کہیں لفظ ابا آتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس شد و مت کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ملائکہ کے بارے میں کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو۔ چنانچہ ایک مقام پر تکرار کے ساتھ اور شدت جو ہے اس کے لیے دیکھیے کہ آپ کس قدر زور ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، کل کے کل ان میں کے، اور سب کے سب جمع ہو کر 3 مرتبہ، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے۔ ہاں وہ ایک جنات میں سے، اس میں بھی چونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے، بقیہ 6 مقامات پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، بتا دیا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ سورہ کہف میں اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا گیا، بات واضح کر دی گئی وہ جنات میں سے تھا۔ لیکن اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی نیکی، اپنے زہد، اپنی عبادت گزاری، اس کی وجہ سے وہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، شریک تھا، اس کا قرب حاصل تھا۔ ویسے بھی چونکہ ملائکہ کا مادہ تخلیق ہے نور اور جنات کا مادہ تخلیق ہے نار، اور یہ نار اور نور میں بڑا فرق ہے، آگ کے اندر روشنی ہے، یہ دونوں ہی چیزیں تو بیک وقت ہمیں سورج سے مل رہی ہیں، حرارت بھی مل رہی ہے
اور ہمیں روشنی بھی مل رہی ہے. یہ ریڈیشن جو ہے اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں. تو ان میں قرب بھی ہے. اس قرب کی وجہ سے بھی ہمارا معاملہ، چونکہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، ہم اس عالم ارضی سے ہمارا حیولہ تیار ہوا ہے. اگرچہ اس میں پھر وہ روح پھونکی ہے اللہ نے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اسے اللہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دیا میں نے اس میں اپنی روح میں سے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا یہ حیولہ جو ہے یہ تو اس مٹی کا بنا ہوا ہے. اس لیے ہمارا معاملہ ذرا دوری کا ہے، کثافت کا ہے. البتہ جنات جو ہے جو آگ سے بنائے گئے، من مارج من نار، اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں ہم سے متقدم ہے، ہم سے پہلے بنائے گئے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، یہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کر دیا تھا آگ کی لپٹ سے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان جنات میں سے ایک جن عزازیل وہ ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے اس تقوی اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنا پر ملائکہ کا قرب حاصل کر چکا تھا، انہی کے ساتھ سمجھا جا رہا تھا. اس نے وہ اپنے استکبار کی بنا پر اس نے انکار کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اسے دھتکارا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تم نکل جاؤ، ہماری رحمت کے تم مستحق نہیں رہے. تو اس نے ایک درخواست کی، فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اے اللہ مجھے اب تو مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے اکثریت، اس آدم کی اولاد، آدم کی نسل کی اکثریت تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. بل ان تجد اکثرہم شاکرین، نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا، تیرے اس احسان کی قدر کرنے والا کہ تو نے آدم کو مسجود ملائک بنایا، تو نے آدم کو خلافت عطا فرمائی، تو نے آدم کو یہ مقام بخشا کہ فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وہ مخلوق کے جس میں دونوں عالم جمع ہو گئے، عالم امر اور عالم خلق، وہ صرف ایک ہے اور وہ انسان ہے. اس لیے کہ فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں. بقیہ یہ کل کائنات جو ہے صرف عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے. صرف ایک ہستی ہے مخلوقات میں سے جس میں یہ دونوں عالم جمع ہوئے، اس لیے کہ ہمارا یہ حیولہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، خاک سے بنا ہے. لیکن ہماری روح وہ کہیں اور کی شے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں اور سے آئی ہے. اس عالم سفلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس عالم علوی سے ہے. یہ اس اعتبار سے یہ مجموعہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اس کے اندر جو دشمنی پیدا ہوئی، اس نے مہلت مانگی. اب اتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. میں نے اس کا ایک خاص سبب سے یہاں ذکر کیا ہے، وہ بعد میں وہ اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہو جائے گی. الوسواس الخناس، اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اصل مراد وہی جس نے کہ مہلت مانگی تھی. اس لیے کہ اللہ نے کہا فَذْهَبْ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جاؤ، تمہیں دے دی گئی اجازت، دے دی گئی مہلت، دے دی گئی. یہ مہلت اس کی عمر طویل کی گئی ہے. وہی شیطان عزازیل آج بھی موجود ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ شیاطین جن و انس اور نہیں ہے، بے شمار ہیں، اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اپنی نسل میں سے ہے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں کل کے کل کافر و فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے. ان میں مومن بھی ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، اگرچہ ان میں تعداد کم ہے، تکبر زیادہ ہے، اس پہلو سے شیطنت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ جیسے کہ سورہ جن میں تفصیل سے آیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ مختلف الفاظ آئے ہیں. ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. جنات کی آپس کی گفتگو ہے. ہم میں وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، نیک ہیں، ہم میں وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو نا انصافی کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ شرک کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بھی ہے جس نے ہمیں اس غلط راستے پر ڈالا ہے کہ وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہے وہ شریک ہیں. بہرحال یہ ساری بات سورہ جن میں آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ. یہاں نوٹ کیجئے کہ من شر الوسواس الخناس، یہ ترکیب خود بول رہی ہے، یہ شخص معین ہے، یہ ایک ہستی، ایک ذات ہے، یہ اس میں معرفہ بن رہا ہے. من شر الوسواس الخناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود اور محبوب اور مقصود و مطلوب حقیقی کی، اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے دبک جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس،
اب اس کے ضمن میں وہ حدیث نوٹ کر لیجئے، خناس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا ذکر الانسان ربہ خنسا، جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اگر یہ جیسے کہ وہ فارسی کی کہاوت ہے خانہ خالی دیو رامی گیرد، اگر یہ نہا خانہ قلب، اگر اس میں اللہ کی یاد ہے، یہ معمور ہے ذکر الہی سے، تو شیطان بھاگ جائے گا، کھانا سا دبک جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ إِلَيْهِ، جب غافل ہوگا، خانہ خالی دیو رامی گیرد، دل خالی ہے اللہ کی یاد سے، اب وہ اس میں وسوسہ کرے گا۔ بلکہ ایک اور روایت جو ہے عبداللہ ابن شقیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے، یہ ایک ہم مضمون روایات ہیں جو ابو یعلا لائے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ شیطان اپنی تھوتنی جما کر رکھتا ہے انسان کے دل پر، یا اس کی چونچ، تھوتنی جو ہے یہ کتے کے منہ کو اور سور کے منہ کے لیے لفظ مستعمل ہوتا ہے، خاص قسم کا، بہت ہی مکروہ شکل۔ تو وہ جو تھوتنی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما کر رکھتا ہے، اگر تو اللہ کا وہ کی یاد کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، خانہ سا، الٹے پاؤں۔ لیکن اگر غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ اپنی جو ہے چبھو دیتا ہے انسان کے دل میں، یا اپنی تھوتنی وہاں رکھ کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے، یہ اختیار اسے نہیں دیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی قدرت حاصل نہیں کہ تم جو چاہو کر لو اور جدھر چاہو موڑ دو۔ تم انہیں ترغیب دلا سکتے ہو، تم انہیں سبز باغ دکھا سکتے ہو، تم انہیں جدھر چاہو ورگلانے کی کوشش کر سکتے ہو، دھوکے دے سکتے ہو، فریب دے سکتے ہو، دنیا کو مزین کر کے دکھا سکتے ہو، شہوات نفسانی کو مشتعل کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارا اختیار نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو انسان میں بارود ہے وہ تو ہے ہمارے اندر، اگر ہمارے اندر وہ روح ربانی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے اس میں وہ اینیمل انسٹنکٹس موجود ہیں، اس میں وہ ساری جبلتیں، حیوانی جبلتیں، اڈ لیبیڈو، وہ جو فرائڈ کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، گویا کہ بارود تو ہمارے اندر ہے۔ اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے، تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے، میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو۔ وہ نفس کیا ہے؟ لوموا انفسکم، تمہارے اپنے نفوس، تمہاری اپنی جانیں، تمہارا اپنا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارے اینیمل انسٹنکٹس، تمہاری اڈ، تمہاری لیبیڈو، یہ تو تمہارے اندر تھی، بارود موجود ہے، صرف چنگاری ڈال کر۔ مجھے وہ یاد آیا ہے، کولوکیل زبان کا محاورہ ہے، اردو کا، یہ ادبی زبان کا، لٹریری لینگویج کا تو نہیں ہے، کہ بھس میں چنگاری ڈال کر اور جمالو دور کھڑی۔ یہی اس شیطان کا معاملہ ہے کہ اس میں چنگاری وہ ڈالتا ہے، بارود انسان کا اپنا ہے، اس کے حیوانی شہوات، داعیات، محرکات نفس، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں، البتہ ان میں اشتعال پیدا کرتا ہے شیطان اپنے وسوسے سے۔ من شر الوسواس الخناس،